the world map. Let's identify the creator of the universe. دنیا کے موسٹ فیمس انسان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سایہ تھا یا نہیں تھا، اس بات کو میں نے اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں بتایا ہے شیخ کفایت اللہ سنابلی کے ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے، جس میں انہوں نے 3 اوتھینٹک حدیثوں کے بارے میں بتایا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تھا۔ اب میں اس ویڈیو میں آپ کو قرآن میں موجود وہ آیتیں بتاؤں گا جس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ ہونے کا صاف صاف اشارہ ملتا ہے، پھر ایسی آیتیں بھی جس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر یعنی انسان ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ آیتیں بھی بتاؤں گا جس کا مطلب سمجھے بغیر بہت سے لوگوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر یعنی فزیکلی نور کہہ دیا، جس کا مطلب لوگوں نے یہ نکالا کہ ان کا سایہ نہیں تھا، اور وہ اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر طریقے کی حدیثوں کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وہ 3 آیتیں دیکھتے ہیں جس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ چیپٹر 13 ورس 15، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ اب سب مخلوق میں تو انسان بھی آتے ہیں، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہی تھے، اور وہ بے شک اللہ کو خوشی خوشی سجدہ کرتے تھے، اس کا مطلب ان کا بھی سایہ ہوتا تھا۔ چیپٹر 16 ورس 48 اینڈ 49، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سر مسجود ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمانوں اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ اب ان دونوں آیتوں کو پڑھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتے تھے، اور ان کا سایہ بھی روشنی کے ڈائریکشن کے حساب سے سجدہ ریز ہوتا تھا۔ اگر آپ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ ہونے سے انکار کر دیا تو آپ نے انڈائریکٹلی اس آیت کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ چیپٹر 25 ورس 45 اینڈ 46، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنایا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب ان دونوں آیتوں میں اللہ سائے پر اور سورج کی روشنی پر غور کرنے کو کہہ رہا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہمیں بھی۔ اب اس پہلی آیت کی شروع کی لائن پر غور کرنا ضروری ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا، تبھی اللہ نے انہیں سائے اور سورج کی روشنی پر غور کرنے کو کہا۔ اگر ان کا سایہ نہیں ہوتا تو اب تک جتنی بھی آیتیں ہم نے دیکھی اس میں اور انفیکٹ پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں اس بات کا ذکر ہوتا یا اشارہ ہوتا۔ ان کا سایہ تھا، اس بات کو کلیئر کرتی ہے قرآن کی یہ آیتیں اور پچھلے ویڈیو میں بتائے 3 صحیح حدیثیں بھی۔ اب جلدی سے قرآن کی وہ آیتیں دیکھ لیتے ہیں جس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر یعنی انسان کہا گیا ہے۔ ویسے تو انہیں بشر قرآن میں کئی جگہوں پر کہا گیا ہے، لیکن ہم صرف 6 آیتیں دیکھیں گے۔ چیپٹر 3 ورس 164، بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ چیپٹر 14 ورس 11، ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزے تمہیں لا دکھائے، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چیپٹر 17 ورس 93 94 اینڈ 95، ویسے تو میں صرف آیت نمبر 94 کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ آیت نمبر 93 اینڈ 95 94 سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے میں انہیں بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ورس 93، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائے جسے ہم خود پڑھ لیں۔ اللہ نے کہا، آپ جواب دے دے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ ورس 94، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز ہے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ورس 95، اب کہہ دے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔
چیپٹر 18 ورس 110، اب کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں میرے جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ چیپٹر 41 ورس 6، اب کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے۔ چیپٹر 62 ورس 2، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ وہ 6 آیتیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر یعنی انسان تھے، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان کا بھی سایہ ہوتا تھا۔ اس بات کا اشارہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ تو اب بنا وقت گوائے جلدی سے قرآن کی وہ آیتیں دیکھ لیتے ہیں جسے بنا سمجھے لوگوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی نور کہہ دیا اور ان کا سایہ نہ ہونے کی بات پر یقین کر لیا۔ چیپٹر 5 ورس 15 and 16، اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی باکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہو سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ چیپٹر 33 ورس 45 and 46، اے نبی، یقیناً ہم ہی نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ تو یہ ہے وہ آیتیں جن کا مطلب سمجھے بغیر بہت سے لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر نور کہتے ہیں اور انہیں بغیر سائقہ کہتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے دونوں چیپٹرز پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں۔ چیپٹر 5 ورس 15 and 16، تو ورس 15 کی لاسٹ لائن میں نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، یہ جو بات کہی گئی ہے اس میں نور اور واضح کتاب دونوں قرآن کو ہی کہا گیا ہے۔ نور سے مراد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کا پتہ ہمیں ورس 16 کی شروع کی لائن پڑھ کر چلتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اب آج کے ٹائم پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور حدیث کے روپ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج اور ان کی لائف سٹوری ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نور سے مراد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور واضح کتاب سے مراد قرآن ہے، تو ذرا قرآن کی ان آیتوں پر بھی نظر ڈالیے۔ چیپٹر 26 ورس 2، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں۔ چیپٹر 27 ورس 1، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ چیپٹر 27 ورس 75، آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ چیپٹر 28 ورس 2، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ چیپٹر 5 ورس 44، اس آیت کی شروع میں کہا گیا ہے ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ چیپٹر 5 ورس 46، اس میں انجیل کو نور کہا گیا ہے، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی۔ اسی طرح قرآن چیپٹر 6 ورس 91 میں ہمارے پروفٹس کو بشر یعنی انسان کہا گیا ہے، اور پروفٹ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب تورات کو نور بھی کہا گیا ہے۔ تو دوستو، مجھے ابھی قرآن کی ایک آیت ملی ہے جس میں قرآن کو نور کہا گیا ہے، اس لیے میں اس آیت کو بھی ویڈیو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ چیپٹر 42 ورس 52، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ راہ راست کی رہبری کر رہے ہیں۔ ویسے اس آیت میں روح سے مراد قرآن ہے، کیونکہ روح سے ہمارے انسانی جسم کو زندگی ملتی ہے، اور قرآن سے ہمارے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ہمیں زندگی جینے کا صحیح راستہ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ تو اتنی ساری آیتوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس آیت میں قرآن کو ہی نور اور واضح کتاب کہا گیا ہے۔ تو ابھی ایک سوال باقی ہے کہ چیپٹر 33 ورس 46 میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب جاننے سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں
چیپٹر 35 ورس 25۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دے تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے پہلے آئی آسمانی کتابیں بھی نور تھی، جیسے کہ تورات اور انجیل۔ ان دونوں آسمانی کتابوں کو قرآن میں نور کہا گیا ہے۔ یہ کتابیں اپنے اپنے ٹائم پر موجود لوگوں کے لیے شرک اور کفر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اس وقت کے حساب سے ہدایت کی روشنی لائی تھی، لیکن ایک ٹائم پیریڈ تک ہی انہیں فالو کرنا تھا۔ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی، اس کے بعد قرآن سے پہلے آئی ہوئی کسی بھی دوسری آسمانی کتاب کو فالو کرنا منع ہو گیا، کیونکہ قرآن سے پہلی آئی کتابیں ایک ٹائم پیریڈ، ایک خاص وقت تک کے لیے تھی۔ قرآن سے پہلے انجیل کا ٹائم چل رہا تھا، لیکن قرآن کے آنے کے بعد انجیل کا ٹائم ختم۔ اب اس دنیا میں پیدا ہونے والے سارے ہی انسانوں کے لیے قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قرآن کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے سچے صحابیوں کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، جو کہ حدیث کے روپ میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب بنا وقت گوائے جلدی سے جان لیتے ہیں کہ چیپٹر 33 ورس 46 میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کیوں کہا گیا ہے۔ جب ہم اس آیت کا ایکسپلینیشن پڑھیں گے تو وہاں بہت اچھی طرح سے بتایا گیا ہے کہ جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفر اور شرک کی تاریکیاں دور ہوئی۔ اس کا مطلب اس آیت میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کے مانند کہا گیا ہے، اس سے تسبیح دی گئی ہے، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی تھی عربک لینگویج میں، اسی لیے وہ پورے قرآن کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور قرآن کو حفظ کرنے والے پہلے انسان بھی تھے، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اور کیونکہ قرآن ہدایت اور نور ہے، اور یہ نور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں محفوظ ہے، اس لیے جب انہیں کوئی فیصلہ لینا ہوتا تھا تو وہ پورے قرآن کو دھیان میں رکھ کر فیصلہ لیتے تھے، اور بے شک اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہی تھی۔ اگر آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ہے تو ان دو آیتوں کو بھی سن لیجئے۔ چیپٹر 6 ورس 122۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ چیپٹر 39 ورس 22۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ سرہی گمراہی میں ہیں۔ مجھے یقین ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن نور ہے، اور اس نور کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھ کر چلنے والے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور توحید کی روشنی سے شرک و کفر کے کالے اندھیرے کو دور کرنے والے اللہ کے چنے ہوئے انسان تھے۔ تو آخرکار میں نے قرآن سے یہ بات ثابت کر دیا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ان کا بھی سایہ ہوتا تھا، اور وہ جسمانی اعتبار سے نور نہیں تھے، اور اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں دن صحیح حدیثوں کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ اب اگر آپ ان حدیثوں کی سچائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس کا سہارا لے کر بہت سے لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی نور کہتے ہیں اور ان کے سائے کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا i+TV کے یہ دو ویڈیوز، سایہ رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور یا بشر۔ یہ دونوں ہی ویڈیوز لائیو سٹریم ویڈیوز ہیں جس میں آڈینس ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنے ڈاؤٹس بھی پوچھتے ہیں، اسی لیے دونوں ہی ویڈیوز 3 گھنٹے سے اوپر کی ہیں۔ اسی لیے آپ کی آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ آپ پورے ویڈیو نہ دیکھیں، حدیثوں کی سچائی جاننے کے لیے آپ سایہ رسول والی ویڈیو کو 1 گھنٹے 2 منٹ تک ہی دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور یا بشر اس ویڈیو کو 1 گھنٹا 27 منٹ تک دیکھ لیجئے۔ یہ جو ٹائمنگز میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں i+TV کی جانب سے ان کے ممبرز جو کہ اسلام کی کافی نالج رکھتے ہیں، ایک ایک کر کے ٹاپک سے ریلیٹڈ صحیح اور غلط باتوں کو ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں جاننا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیے، ورنہ میں نے تو اپنے ویڈیوز میں قرآن اور حدیث کے ساتھ صحیح بات آپ کو بتا دی ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ ضرور کیجئے۔